اور انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بہت یاد آتی ہوگی سب کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون مسلمان ہوگا؟ بلکہ میرے پیاروں میں آپ کو صحیح کہوں، جب بھی ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے نا کبھی انڈیا کو چھوڑ کر باہر، تو پہلا خیال آتا ہے کہ آج میرے کو یہاں سفر کرنا ہے، وہاں سفر کرنا ہے. خیال آتا ہے کاش کہ وہ محبت آ جائے کہ جب بھی سفر ہو تو نبی کے روضہ مبارکہ کا سفر نصیب ہو جائے، جب بھی سفر ہو مدینے کا سفر نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ بار بار پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے. ہم کیا محبت کرتے ہیں، ہم مردوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہماری عورتوں کو کہہ رہا ہوں، ہم کیا محبت کرتے. محبت کی مثال دیکھو میرے پیاروں، محبت کی مثال دیکھو کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، بولو ایک عورت ہے جو بوڑھی ہے، مطلب بہت زیادہ بوڑھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی. ایک عورت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ عورت کیا جواب دیتی کہ اللہ کے رسول زمانہ ہو گیا میں بیوہ ہوں. بولو زمانہ ہو گیا میں بیوہ ہوں. اور پھر بتایا کہ وہ محلے میں کچھ 10-12 گھر ہے، وہاں میں کام کرتی ہوں، یعنی ان کا کھانا، ان کا برتن، ان کا کپڑا. اس زمانے میں ہمارے یہاں کی طرح کام کرنے والی نہیں ہوتی، اس زمانے کی کام کرنے والی کو باندی کہا جاتا تھا، باندی کہا جاتا تھا، جن کو باقاعدہ خرید لیا جاتا تھا. تو عورت روتے روتے آئی، اللہ کے رسول زمانہ ہو گیا میں بیوہ ہوں، میرا پیٹ بھرنے کے لیے میں یہ 8-10 گھر میں کام کرتی ہوں اور میں ان سب کی باندی ہوں، ان کے گھر کا کام کاج کرنا، برتن کپڑا سب میرا. لیکن اللہ کے رسول آج مجھے دیری ہو گئی، آج میں کچھ اپنے کام سے چلی گئی تھی، مجھے دیری ہو گئی. اور وہ عورتیں 12-15 عورتیں وہ کب سے میرا انتظار کرتی ہوگی. اب ظاہری بات ہے 12-15 عورتوں کے گھر کا کام کرنا ایک وقت میں تھوڑی میں کروں گی. ایک گھر میں جاؤں گی، پھر دوسرے گھر میں جاؤں گی، تیسرے گھر میں جاؤں گی، تو جس گھر میں جاؤں گی مجھے بہت گالی دیں گے، مجھے معلوم نہیں کیا کیا بولیں گے. بلکہ انہوں نے کہا ہو سکتا کوئی عورت مجھے مارے بھی. اللہ کے رسول آپ صرف مجھے کچھ کہو نا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا تو آگے چل میں تیرے ساتھ میں چل رہا ہوں. اللہ کے رسول گئے، معلوم نہیں کتنا دور محلہ ہوگا گئے، اور دور سے وہ عورت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول دیکھو یہ پہلا گھر، یہ دوسرا گھر، یہ تیسرا گھر، یہ سارے جو گھر ہے نا یہ جو پورے پھیلے ہوئے وادی میں، بس میں ان کی باندھی ہوں. اب میں جس گھر میں بھی جاؤں گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو میں ان سے بات کروں. تو بیچاری عورت کیا کہتی ہے، ابھی سب مرد لوگ تو کام پر گئے ہوں گے، گھر میں خالی عورتیں ہوگی، آپ کیسے باتیں کرو گے، عورتوں کے ساتھ آپ کیسے باتیں کرو گے. ہمارے نبی تھوڑا آگے گئے اور اتنے پیار سے ہمارے نبی نے سلام کیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے سلام کیا، کیا فرمایا یا بنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے ہمارے نبی کو ایسا سلام کرے تو کوئی ایک آدھ عورت باہر آئے، پردے میں آئے، حجاب میں آئے، یا ہو سکتا ہے حجاب کا حکم اس وقت تک آیا نہیں ہوگا، تو کوئی عورت آئے تو میں ان کو سمجھاؤں کہ میں اس عورت کی سفارش کرنے کے واسطے آیا. ہمارے نبی نے سلام کیا، کوئی جواب ہی نہیں. بولو وہاں کوئی جواب. پھر دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے تھوڑی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ اور بلند آواز سے ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے بلند آواز سے کہا کہ اگر آواز جانا ہے تو سب کے گھروں میں آواز چلا. لیکن کوئی آیا تو ہمارے نبی نے اس بوڑھی اماں کو کہا کہ دیکھو میں تو سلام کر رہا ہوں، گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، اب سلام کر رہا ہوں، یہ عورتیں جواب نہیں دے رہی ہے، ایک کام کرے تھوڑی دیر ہم انتظار کریں یا واپس چلے بعد میں آئیں گے. وہ عورت رونے لگی کہ اللہ کے رسول میرے کو تو وہاں جانا ہی جانا ہے، اور وہاں کیا جا کر میری حالت ہوگی. ہمارے نبی نے کہا لیکن کیا کرے، ابھی تو بات کر رہے ہیں. اتنے میں تو عورتیں باہر آ گئی. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے جب ان کو دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا تم عجیب عورتوں ہو، میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا، تم نے میرے سلام کا آواز نہیں سنی، پھر دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، اب تو یہ بوڑھی اماں رو رہی ہے، ہم دونوں واپس جانے والے. تو ان عورتوں نے کہا ہم نے تو پہلی مرتبہ سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان بھی گئے تھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیا. کہا ہم نے یہ سوچا آج نبی جتنی مرتبہ بھی سلام کرے، نبی زمین پہ بولتے ہیں، آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے، ہم کو سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں ملتی چلی جائے گی. اس لیے ایک آدمی سلام کرے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو. تو وہ عورتیں کہتی ہم تو چاہتی کہ آپ بار بار کرے، اس لیے کہ آپ زمین پہ بولیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا، سلامتی ہمارے قدموں میں ہوگی، رحمتیں ہمارے قدموں میں ہوگی، برکتیں ہمارے قدموں میں ہوگی، اور جتنا نبی بولیں گے اتنی بڑھ بڑھ کر سلامتی، رحمتیں، برکتیں ملے گی. اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. وہ تو ہم نے وہاں گھر کے کونے سے دیکھا کہ آپ واپس جانے کی باتیں کر رہے، تو ہم آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم سب خدمت کے لیے حاضر ہے، کیا کام ہے.
ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنی محبت کرتی تھی وہ عورتیں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورت ڈر رہی ہے تمہارے پاس آنے، بہت ڈر رہی ہے، میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ اس سے کام لینا، جو بھی تمہارے گھر کا کام کاج ہے کام لینا، مگر اس کو کوئی بولنا نہیں کچھ بھی. یہ بیچاری بیوہ عورت ہے، زمانے سے اپنے شوہر کو کھو چکی، ایک بیوہ عورت کی زندگی گزاری ہے اس نے. اب کوئی اس کو ڈانٹنا نہیں، ڈپٹنا نہیں، کوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بات مت کرنا. ارے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں، وہاں سامنے سے عورتوں کی آواز آئی، اللہ کے رسول آپ ان کی سفارش کے لیے وہاں سے لے کے یہاں تک چل کر آئے. ارے سن لو، اللہ کے واسطے ہم نے اس عورت کو آزاد کر دیا ہے، آزاد بھی کر دیا ہے، اور اس کو جو ہم دیتے ہیں نا اور بھی دینا اپنی طرف سے شروع کر دیں گے. وہ بوڑھی عورت تو جیسے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی، اور سجدہ کرنے کے بعد ہمارے نبی کو کہتی ہے آپ سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا یا رحمت، بے شک میں رحمت والا ہوں، لیکن ان عورتوں سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرنے والا کون ہوگا. ہمارے نبی ان عورتوں کی طرف کہتے تھے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو نبی سے محبت کرنے میں سب سے آگے نکلی ہوئی ہے. آج ہم کس عورت کی طرف بولے کہ نبی سے محبت کرتی ہے؟ کون سی ماں، کون سی بہن، کون سی بیٹی، کون سی بہو، کس کے بارے میں بولے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ میرے دوستو، آج ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کے کپڑے تو دیکھو، ان کا بیوٹی پارلر میں جانا تو دیکھو، ان کا میک اپ دیکھو، ان کے سر کے بال دیکھو. ان کا میں اکثر کہتا ہوں میرے پیارو، انگریزوں کو ہندوستان سے ہمارے اللہ کے ولیوں نے نکالا، لیکن ہمارے یہاں کی ماں بہنیں خود انگریز بن کے بیٹھی ہیں. آج عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں. یہ بال جو ہے نا، بال عورتوں کے بال، یہ سطر ہے. آج میرے دوستوں کوئی آدمی ننگا راستے میں نکلے تو لوگ اس کو کہیں گے بیوقوف ہے، لوگ اس کو کہیں گے کہ پاگل ہے، لوگ اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. تو وہ ہماری ماں، وہ ہماری بہن، وہ ہماری بیٹی اور وہ ہماری بہو جو اپنے بال دوسرے مردوں کو بتاتی ہے، دنیا کی نظر میں وہ عقل مند ہوں گی. قسم اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کر پاگل عورت کوئی نہیں ہوگی. اور یہ جو ہمارے یہاں عجب طریقے سے میک اپ ہو رہا ہے، اور شادی میں گزب ڈھاتے ہیں. شادی میں تو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا جاپا بازار میں. یہاں کی عورتیں الگ ہے بھائی، اکاری آخر تم تو یہی لیتے ہو. یہاں کچھ الگ معاملہ ہے. میرے پیاروں، شادی میں جو خرافات، جو رسمیں، جو بدعتیں، جو شوشا، اور یہ بتانا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. ایک بات سمجھ لینا، وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. ہمارے نبی نے قاعدہ بتا دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم النکاح برکۃ ایسر ومؤنہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم، نکاح میں برکت ہوگی، شادی میں رحمت ہوگی، شادی میں میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، شادی میں دونوں خاندانوں میں محبتیں ہوگی. اگر وہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. علماء نے لکھا جہاں روپیہ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، جہاں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، جہاں ویڈیو شوٹنگ ہوتا ہے، جہاں عورتوں اور مردوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ نکاح جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. آپ کو بہت عجب تعجب ہوگا. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے. کون آئے؟ جبرائیل آتے رہتے تھے. آئے، کہا کہ اللہ نے کہا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے. کون بیٹی؟ فاطمہ. سچ بتاؤ، ہمارا یہ محرم مہینہ ہے، ہمارے نبی کو فاطمہ سے بہت محبت. ارے میں قسم کھا کر کوئی باپ اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، سچ بتاؤ ہماری بیٹی سسرال میں جاتی ہے، کتنی مرتبہ ملنے جاتے ہو؟ کتنی مرتبہ ملنے جا؟ کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہوگا، کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا ہوگا، کوئی صبح شام جاتا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، روزانہ اپنی بیٹی سے ملاقات کو جاتے تھے، اور سفر میں جاتے تھے آخری ملاقات بیٹی سے ہوتی تھی. سفر سے آتے تھے تو پہلی ملاقات بیٹی سے کیا کرتے تھے.
اور اس سے بڑھ کر یہ بھائی کون ایسا ہوں گے ہمارے نبی جو منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضاعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غم دلایا اس نے مجھے غم دلایا. جو ابا اور بیٹی فاطمہ میں اتنی محبت تھی، اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے فاطمہ کا نکاح کرنا ہے، بولو فاطمہ کا نکاح ہونا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے اللہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی، اس لیے کہ میری بیٹی ہے جو میرے ساتھ میں رہتی ہے، کھانا پینا سارا میرا غم دکھ یہی سمجھتی ہے میری بیٹی. کہ اللہ نے کہا نکاح تو ہونا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبریل یہ بھی تو پوچھ لو جب نکاح ہونا ہے تو کس سے نکاح ہونا ہے؟ تو جواب میں آیا تھوڑی دیر میں علی گھر پہ آ رہے ہیں، انہی کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہونا ہے. اور آئے تھوڑی دیر میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، کون آ گئے بولو؟ آ گئے. سننے جیسا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا. ہمارے نبی کی زبان سے نکلا علی تم آئے نہیں ہو، آج تمہیں میرے اللہ نے بھیجا ہے. میں لیکن اپنی بیٹی سے بات تو کر لو. دیکھو یہ شریعت کا قانون ہے، بیٹی سے بات کرنا ضروری ہے، بیٹی سے بات تو کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ہمارے نبی گئے، اس وقت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی. بولو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، تو تیار ہے؟ بیٹی تیرا نکاح کرنا تو تیار ہے؟ حضرت فاطمہ اس وقت روئی ہے. روتے روتے کہا یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے، یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے. ہمارے نبی نے کہا ہاں تیری ماں خدیجہ نہیں ہے، تیری ماں خدیجہ نہیں ہے. میں نے تو تجھے اس طرح بڑا کیا کہ ماں بھی میں بنا، ابا بھی میں ہی تیرا بن گیا. میں پوچھ رہا ہوں بیٹی نکاح کرنا. تو حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی سے نکاح کرنا ہے. کس سے نکاح کرنا؟ علی سے. تمہاری مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میری کیا مرضی، اللہ رسول کی جہاں مرضی وہاں فاطمہ کی مرضی. بولو سبحان اللہ. اللہ رسول کی جامع. تو بس ہمارے نبی کی زبان سے نکلا. جبرائیل آئے تھے، انہوں نے علی کا نام لیا. تو حضرت فاطمہ فرماتی میرے ابا مجھے کیوں پوچھتے ہو، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کی بندی کو کیا حق پہنچتا ہے. بس فوراً حضرت علی کو بلا لیا. بولو فوراً حضرت علی کو بلا لیا اور فرمایا مہر کیا دو گے میری بیٹی کو؟ مہر بھی تو ضروری ہے نا. حضرت علی نے کہا لیسا عندی شیء، کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں. آپ سچ بتاؤ اگر نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا سب سے مالدار گھرانے میں نکاح کرواتے، اور بڑے سے بڑا مالدار. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار تھے، وہ بھی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر جواب دیا میری بیٹی ہے، ان کا نکاح زمین والے طے نہیں کریں گے، خود اللہ طے کرنے والا ہے. اور اللہ نے کن کے ساتھ طے کر دیا؟ حضرت علی کے ساتھ نکاح طے کر دیا. اب ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کی بات ہو گئی، مہر میرے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی نے کہا کچھ ہے نہیں اور نکاح کی بات لے کر آئے تھے. کہا اللہ کے رسول میں تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، آپ بولیں گے تو میں انتظام کروں گا. ہمارے نبی نے کہا کچھ تو ہوگا. تو کہا ایک زیرہ ہے، اور وہ حضرت علی کی بہت مضبوط زیرہ تھی، بہت مضبوط زیرہ تھی. کہا جاؤ علی اس کو بیچ کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچے. 450 درہم آئے، 450 درہم آئے. تو پورے لا کر دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ مہر کے پیسے ہوں گے. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ میں فاطمہ سے بات کروں. میرے پیارو ہمارے نبی فاطمہ کے پاس آئے اور فاطمہ کو آ کر کہا کہ علی بھی تیار ہے، تم بھی تیار ہو، میں علی کی طرف سے بھی وکیل بنوں گا، تمہاری طرف سے بھی وکیل بنوں گا. اب میرے کو یہ بتاؤ مہر 450 درہم آئے ہیں. اے میرے پیارو فاطمہ روئی، کہا مجھے منظور نہیں، لا ارضا بہذا، یہ مجھے منظور. حالانکہ 450 درہم آپ تھوڑا بہت اندازہ لگائیں گے، اسی کا نام مہر فاطمی ہے. بولو اسی کا نام مہر. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا ارضا بہذا، نہ ابا نہیں چلے، 450 درہم نہیں چلے. ہمارے نبی کے تو جیسے بدن مبارک کانپنے لگا. کہا فاطمہ یہ مہر نہیں چلے. چلو علی بہت غریب ہے،
میں اپنی طرف سے انتظام کر دوں گا, تمہارا مہر 700 درہم ہوگا. کتنا ہوگا؟ حضرت فاطمہ بہت دیر تک روئی, لا ارضا پیاسا, نہیں چلے, 700 درہم نہ چلے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا مہر بڑھایا اور کہا بیٹی اب اس سے آگے تو میری بھی طاقت نہیں ہے, اس سے آگے میری بھی طاقت نہیں, ہمارے گھر میں بھی فقر و فاقہ. حضرت فاطمہ نے کہا لا ارضا پیاسا, یہ بھی مجھے نہیں چلے گا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اب تمہاری مرضی. تو سننا, حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیوں میرا مہر بڑھاتے جا رہے ہو؟ سب سے پہلی بات مجھے مہر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ 450 پھر بڑھایا, پھر کیوں بڑھا رہے ہو؟ وہ مہر کیوں نہیں ملتا مجھے جو میں نے اللہ سے مانگا تھا؟ میں نے اللہ سے بہت پہلے مانگا تھا کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کا جب بھی نکاح ہو مجھے مہر میں یہ چاہیے. وہ مہر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے کبھی 450, کبھی 550, کبھی 650, کبھی 750, یہ کیا بتایا جاتا؟ وہ فاطمہ نے چلا کر رو کر کہا ابا اللہ کو کہو کہ میں نے جو مہر مانگا وہ مجھے دے دے. حضرت جبرائیل آئے. کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کہتا فاطمہ کو کہو مت رو, ہم نے مہر دے دیا, ہم نے وہ مہر دے دیا. اب علی نے جو طے کیا ہے وہ لے لے میں, باقی انہوں نے جو مہر مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے. تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا کون سا مہر مانگا تھا میری بیٹی نے, کون سا مہر مانگا تھا؟ حضرت جبرائیل نے ایک پرچی دے دی جو کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ, بہت اچھے انداز میں وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا, دے دیا. اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ یہ لکھا تھا حضرت فاطمہ کی طرف سے لکھا تھا. لکھنے والا کون؟ اللہ. کیا لکھا تھا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے نا اب سے بہت محبت کرتی ہے. اس چمڑے کے ٹکڑے میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ تم سے اے پیارے نبی بہت محبت کرتی ہے. آپ کو جیسے مکہ والوں نے ستایا, آپ کو جس طریقے سے آپ نے بھوک برداشت کی, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, آپ کی بیٹی نے ایک ایک گھڑی کو دیکھا ہے. آپ کو بدر کا میدان, احد کا میدان, آپ کی بیٹی کو سب یاد ہے. آپ کی بیٹی نے سجدے میں رو رو کے مانگا تھا اللہ میرے فاطمہ کا جب نکاح ہو میرا مہر یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد کر دینا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کہتا ہے جاؤ تمہاری بیٹی کو کہہ دو انعاتکا امتک من النار. اس پر لکھا تھا انعاتکا امتک من النار. جاؤ بیٹی کو کہہ دو جو علی مہر دیتے وہ لے لو, باقی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. ایک وہ بیٹی ہے جو فاطمہ ہے جن کو فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ میرے نبی کی امت کا کیا ہوگا. اور یہ ہم لوگ ہیں, نام فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, سمیہ, کیسے نام ہم رکھتے ہیں ہماری بیٹی کے. کتنے پیارے نام رکھتے ہیں جو صحابیات کے نام ہے, جو اللہ کی ولیات کے نام ہے, جو بناتے طاہرات کے نام ہے. نام تو ازواج مطہرات کے, نام بناتے طاہرات کے. اور اخلاق اور کردار اور کیریکٹر ہماری بیٹیوں کا. کتنی ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی. بیٹیوں کو کیا بولوں, گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی نماز. اور کیا بولے گی معلوم, منا بھائی بڑا عجب معاملہ, کبھی سمجھاؤ. وہ ایک فجر نہیں پڑھتے, باقی تو پڑھ لیتے. تو کیوں فجر ہمارا باپ آ کے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر آ کے؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ, میری ماں بہنیں بیٹیاں, پہلی مرتبہ آیا ہوں, یہ نماز پڑھنے کا قانون کس کا ہے؟ بولو کس کا قانون ہے؟ ہماری ماں کا قانون ہے, ہمارے باپ کا قانون ہے, ہمارے سماج کا قانون ہے, ہماری سوسائٹی کا قانون ہے, ہماری کمیونٹی کا قانون ہے. اللہ کی قسم یہ قانون ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے. اور جو عورت, جو میری بہن, جو میری بیٹی, جو میری ماں روزانہ صبح میں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہوگی, روز صبح میں ایک دن ہو تو سمجھ میں آئے, روز اللہ رسول کو ناراض کرے اور نماز نہ پڑھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو روزانہ نماز قضا کرے, روزانہ نماز قضا کرے, روزانہ نماز قضا کرے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے, اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے, بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے کے اندر بہا دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں بہنیں بہت ہی نرمی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں ایک بار, محرم مہینہ ہے, اسلام کا پہلا مہینہ ہے, ایک توبہ کر لے نا, سچی پکی توبہ کر لے, سچی پکی توبہ کر لے. اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, اب سے ہم پردے میں رہیں گے انشاءاللہ, اب سے ہم شریعت کے قانون کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.
افسوس ہے، بہت افسوس ہے. یہاں تو چلو جاپا بازار میں آ کے میرے کو بہت خوشی ہوئی انور بھائی، باقی یہاں تو ہماری ماں بہنوں کا قرآن، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کا پڑھنا ہی نہیں آتا ہماری ماں بہنوں کو، اندر دیکھ کے نہیں آتا. وہ بات چلی گئی حافظہ بننے والی، عالمہ بننے والی، معلمہ بننے والی ہوگی، وہ اکا دکا ہوگی، اللہ ہماری وہ بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن سچ بتاتا ہوں ہمارے بچیوں کو قرآن پاک صحیح اس کی فکر ہوگی. میرا شوہر کتنا کماتا ہے، میرا شوہر موبائل پہ کس سے بات کرتا ہے، میرے ساس کے ساتھ میرے کو کیسا رہنے کا، میرے کو دیورانی کے ساتھ کیسا رہنے کا، جیٹھانی کو کیسا دبانے کا، یہ ساری اسکیم ہم کو معلوم ہے. مگر اتنی نالائق اور کمبخت ہماری ماں بہنیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے کو یہاں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا، قاری عقیل نے بتایا کہ یہاں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے پڑھانے کا بہت بڑا انتظام ہے، بہت بڑا انتظام ہے. 350 لڑکیاں پڑھتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں قرآن پاک کا ختم کرتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علاقے میں 350 تو بہت کم عورتیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ جو علاقہ ہمارے مسلمانوں کا دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے تو ڈبل ہونا چاہیے. یہاں پہ لڑکیاں بھی ڈبل ہونی چاہیے، بڑی عمر کی عورتیں بھی ڈبل ہونی چاہیے، اور 4 سے 5 کا بھی انتظام ہے. اتنی بڑی بلڈنگ دی گئی ہے، پہلا دوسرا تیسرا منزلہ. الحمدللہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قرآن پاک سے اور محبت عطا فرمائے، اللہ ان کا قرآن صحیح فرمائے، بلکہ پڑھانے والیوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن اگر جو 350 جو عدد بتایا جاتا ہے نا، وہ علاقے کے اعتبار سے بہت کم ہے. اللہ کرے میں میری ماں بہنوں آپ سے ایک فقیر کی طرح مانگتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو بھیجو، پڑھنے کے لیے بھیجو، قرآن صحیح کراؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت زمانہ اتنا خطرناک ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ شاید بے ایمان ہو کے گھر میں آئے گی، ایمان بیچ کر آئے گی. ہماری ان بچیوں کو مدرسے میں بھیجو اور قرآن صحیح کرو، کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کرو. ابھی میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے پاس پروناؤنسیشن ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا پروناؤنسیشن نہیں. بھائی اللہم صلی علی محمد، برابر بولو، اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میرے پیارے نبی پر درود بھیج دے، اللہ میرے پیارے نبی پر رحمت بھیج دے. اب یہ ہماری ماں بہنوں کو اکثر کو دیکھنا کسی کا سواد ادا نہیں ہوتا، سب اللہم صلی 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 سین لاتے، سین کے معنی آتے نعوذ باللہ اللہ محمد پہ تلوار چلا دے. کیا ترجمہ ہو گیا، کیا مطلب نکلا اس کا؟ تھوڑا تو ہماری ماں بہنیں سمجھے نا. کب تک شاپنگ نمبر 1، کپڑے نمبر 1 کرے. میرے پیارو آج ایک باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن باپ ڈرتا بولنے کے لیے. ایک شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن شوہر ڈرتا، معلوم ہے کہ بولیں گے تو شیر کی طرح چنگارنا شروع کرے گی. ایک باپ اپنی بیٹی کو بولے گا تو بیٹی ناراض ہو کے منہ پھیر کے چلی جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں یہ باپ کا قانون نہیں ہے، یہ شوہر کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے. لکھا ہے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ دوسرے مردوں کو بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کا چہرہ کالے کولے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور ایسا جلتا ہوگا کیونکہ دنیا کی آگ اگر ہمارے چہرے پر لگے تو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میری قسم میں نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم کیا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، میں بات ختم کروں اس سے پہلے ہم سب اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے پر آئیں گے. انشاءاللہ بولو، آئیں گے نبی کے طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم نبی سے محبت کریں. آج محبت کرنے میں بڑا امتحان نہیں دینا. وہ بڑا امتحان تو وہ صحابیات نے دیا. بولو دیا کہ نہیں دیا؟ بھائی صحابیات نے بہت بڑا امتحان دیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا. کتنے منٹ باقی کریے، ٹائم ہے نا؟ ٹائم ہے نا میرے پاس؟ آدھا گھنٹہ اوپر ہے. وہاں قاری حکیم کبھی کھلایا پلایا نہیں، ٹائم میرے کو بتاتا ہے. یہ بڑا کنجوس نکلا بھائی. ہاں امام ہے اس کے لیے کنجوس ہے. ان کے مقتدیوں کو ان کو سمجھانا چاہیے. اعجاز تو کبھی سمجھا تو صحیح ان کو.
میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو نا، غزوہ اور غزوہ تبوک میں معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا، جانی قربانی مالی قربانی، دور سفر کرنا ہے، جانی قربانی مالی قربانی، بہت دور سفر کرنا ہمارے نبی کا اعلان تھا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہمارے نبی اعلان کرے آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ محبت بتا رہا ہوں، ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ کس کو لے کر آئی؟ دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اس کے ابا شہید ہو گئے، پہلے اس کے ابا شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں ہوں، یہ آپ ان کو لے کے جائے، میرے بیٹے کو کہاں لے جائے؟ غزوہ تبوک، جو مدینے سے بہت دور غزوہ تبوک۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جا کر میں کیا کروں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول لے جاؤ، یہ میرے بیٹے کو لے، وہ ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی کیسے تیرے بیٹے کو لے کے جاؤ؟ وہاں تو گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، تلوار ہاتھ میں رکھنی ہوگی، ارے ہتھیار ہاتھ میں ہوں گے، ارے وہاں پر شہید ہونا ہوگا، وہاں پر معلوم نہیں مرہم پٹی کرنا ہوگا، وہاں کسی نے مقابلے کرنے کے ہوں گے، یہ تیرے بیٹے کو لے جا کر کیا کرو؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ وہ ماں زور سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، یہ نہ کسی کو مارے گا، نہ کسی پہ حملہ کرے گا، نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ خنجر ہاتھ میں ہوگا، نہ تلوار ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، ایک کام ضرور کرے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر آتا ہو، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا۔ کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا بیٹا قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔